اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر مودود نے اپنی جدید دوربین سے دیکھا. اس دوربین میں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک مرتبہ ایک جگہ رخ کو متعین کر دے، پھر کہا کسی بھی رخ سے آپ اسے دیکھیں تو وہی جگہ نظر آئے گی. ارے دیکھو ایک بہت بڑا قوی الجثہ انسان کچھ لوگوں سے لڑ رہا ہے. ارے ان کے منہ سے نکلا ارے اس نے کسی کو اوپر سے نیچے کھائی میں پھینک دیا ہے. اخلاص صاحب نے رسی پکڑی اور چھلانگ لگا دی. معصوق نے اور ایپسائلن 2 نے فوراً اس رسی کا ایک سرا پکڑ لیا. اندازہ بالکل درست تھا. انہوں نے گرتے ہوئے انسان کو پکڑا. یہ خاتون تھی. وہ پکڑ کے اوپر لے آئے. لڑکی نے انگریزی میں کہا وہ اوپر ہے. پھر پہاڑ کی جانب دوڑی، لیکن اتنے میں پروفیسر مودود نے کہا ارے اس دیو نے کسی اور کو بھی پھینک دیا ہے. اس مرتبہ پھر جساس صاحب نے چھلانگ لگائی. ان کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا. انہوں نے پھر کسی کو پکڑا. اس دفعہ بھی ایک اس لڑکی کی ہم عمر ایک خاتون تھی. اس کے منہ سے نکلا ارے اس کو پھینک دیا، اس کو پھینک دیا، مگر اس طرح آپ کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچ گئیں. فرغانہ نے کہا ہم کیسے بچ گئے؟ اس کے منہ سے نکلا دیکھیے خواتین، جب اللہ بچاتا ہے تو انسان موت کے منہ سے نکل آتا ہے. پھر تو صرف ہم اسباب تو صرف عادی ہیں، یعنی ہوں یا نہ ہوں اللہ بچا لیتا ہے. جلد یا دیر دیونما آدمی قویل جثہ بھی نیچے آ جائے گا اور کسی کو نہیں چھوڑے گا. ارے اس کے والد، دوسری والی نے جرمن میں کہا. انہوں نے دیکھا ایک آدمی اوپر سے پھینکا گیا تھا. اس مرتبہ ایپسائلن 2 نے بھی یہی کیا جو جساس صاحب نے کیا تھا. یہ آپ لوگ رسی سے ایک گرتے ہوئے انسان کو کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ یہ ہماری پریکٹس ہے. انہوں نے جواب دیا ہر آدمی تو ایسا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے ایک گرتے ہوئے انسان کو اس طرح پکڑنا بہت ہی ناممکنات میں سے ہے، مگر ہم لوگوں نے اس کی پریکٹس کی ہوئی ہے. ان کو بھی بچا لیا گیا. جب وہ زمین پہ آیا تو اس کے منہ سے نکلا ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی کی سہیلی، وہ زندہ ہیں. معصوق نے منہ بنایا. آپ لوگ کون ہیں؟ خان عثمان نے کہا اس بوڑھے آدمی اس کو چھوڑیں، وہ دیکھیں وہ نیچے آ رہا ہے، اب کسی کو نہیں چھوڑے گا. اللہ مالک ہے. خان عثمان نے کہا محدود کو معصوق نے اشارہ کیا. وہ سمجھ گیا. محدود کے پاس پروفیسر مودود کا وہ خنجر تھا، ایک خاص خنجر تھا. یہ خناجر میں خاص خنجر ہوتا ہے جو ہر چیز کو کاٹ ڈالتا تھا. ادھر فرغانہ اور فرحانہ نے رسی تھام لی. وہ دیو قامت نہایتی صورت سے نیچے اتر رہا تھا. وہ آ رہا ہے. اس بوڑھے نے کہا آنے دے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. پروفیسر مودود نے لاپرواہی سے کہا آپ لوگ پاگل ہیں؟ آپ اب تک نہیں. خان عثمان نے جواب دیا. وہ قوی الجثہ شخص نہایت صورت کے ساتھ نیچے اترا کہ ان سب کو مار دے. وہ نیچے آتے ہی ان سب پر جھپٹ پڑا. اس نے فرغانہ کو اٹھا کر اچھالا اور پٹخا. فرغانہ کا چہرہ زخمی ہو گیا. وہ دوڑ پڑی. اس کے چہرے سے خون بہنے لگا. پھر ایپسائلن 2 کی جانب چلا. وہ اس وقت اچھل کر ایک طرف ہو گئے. وہ اس پر اتنے میں معصوق اچھلا اور یہ اس پر چہرے پر سوار ہو گیا. اس نے فوراً اسی گردن میں دنیا کا جدید اور خطرناک ترین خنجر اتار دیا. یہی وہ وقت ہے کہ فرغانہ نے تیزی سے اس کی رسیاں تیزی سے 2 سیخیں اس کی آنکھوں میں پھینکیں. وہ آنکھوں پہ تو نہیں لگی مگر ذرا اوپر لگی. محدود اور فرغانہ نے اس رسی سے 2 قدم آگے جا کر رسی کھینچی. وہ سیدھے کھائی میں جا گرا. اللہ اکبر ان کے منہ سے نکلا آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہاں بھائی ہاں ہے. اور آپ لوگ کون ہیں؟ ہم ایگنوسٹک ہیں، ہم خدا پہ یقین نہیں رکھتے، مگر یہ بھی نہیں کہتے کہ خدا نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ واقعی خدا نے ہمیں اس طرح بچا لیا. ہاں الزبات دوسری خاتون نے کہا لیکن آپ مسلمان نہیں تو کیا معلوم ہم کو اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا معلوم ہم کو موقع دیکھ کر مار دیں. یہ آپ لوگوں کو غلط کس نے سمجھا دیا ہے؟ ہم ایسے نہیں ہوتے. پھر بھی اگر آپ کو شبہ ہو تو آپ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں. اگر ہم سے خطرہ محسوس ہو تو بے دریغ ہم پر گولی چلا دیں. فرغانہ نے کہا ہم تو بہترین نشانے باز ہیں. وہ بولی آپ گولی چلائیں. فرغانہ نے کہا اگر میری جان چلی جائے اور آپ کو یقین آ جائے کہ ہم لوگ برے نہیں اور آپ کے دشمن نہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی.
مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے دشمن نہیں، لیکن آپ کا مذہب، ہمارے مذہب کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جو ہیں اور ہمارا مذہب جو ہے اچھا ہے، اس کے بارے میں غلط فہمیاں جان کر پھیلائی گئی ہیں، تو پھر آپ ہمیں برا سمجھنا بند کر دیں اور آپ ان غلط فہمیوں کو مسترد کر دیں۔ ہم آپ کا مذہب قبول کر لیں گے اگر ہم نے ایسا دیکھ لیا، کیونکہ ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کوئی کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ ان کو اپنا قصہ سنانے لگے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری مدد اس لیے کر رہے ہوں کہ آپ کو خیال ہو کہ ہم کسی اور آپ کے اپنے ملک یا بر اعظم کے لوگ ہیں، اچانک ان کے والد کے منہ سے نکلا، ان میں سے ایک کے والد کے منہ سے نکلا، کیونکہ ایک کے والد تھا، ایک کے والد نہیں تھا، مطلب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پروفیسر مودود نے اپنی دوربین ان کو دکھا دی، اس بوڑھے کی آنکھوں میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا، ایک چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے؟ جدید ایجاد ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ حضرات نے ہمارے جلد کا رنگ بھی دیکھ لیا تھا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کنونسنگ ہے، بوڑھے نے جواب دیا، لیکن آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے؟ ماسوخ نے استفسار کیا۔ ہم لوگ ایک پرائیویٹ ایجنسی سے آئے ہیں جو سراغ رسانی کے ساتھ ساتھ آثار قدیمہ کا بھی کام کرتی ہے اور آثار قدیمہ میں چوری ہونے والی چیزوں کو بھی دیکھتی ہے۔ استفیق کے والد مریض ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ نہ آ سکے، ان کا علاج جاری ہے۔ ہم دیکھنے آئے تھے یہاں جو آتا ہے وہ کیوں مر جاتا ہے، کیوں لاپتہ ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں گے ہم نے متعدد عجیب الخلقت حیوانات دیکھے ہیں۔ جی واقعی ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسے عجیب الخلقت حیوانات جن کو آپ مخلوط الانسال یعنی ہائبریڈ جنریشنز کہہ سکتے ہیں۔ آپ حضرات کا کیا خیال ہے یہ لوگ غیر ارضی یعنی ایکسٹرا ٹیریسٹریل حیوانات ہیں؟ ایسا ہی لگتا ہے، خان عثمان نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے کہ یہاں پر ایک عنصر پایا جاتا ہے عرضی حیات کے لیے، یہ عنصر ابس ہے لیکن دیگر سیارات کے لیے بہت مفید ہے۔ غالباً مختلف سیارات سے یہاں لوگ ماضی بعید یعنی ڈسٹینٹ پاسٹ میں آئے تھے، لیکن چونکہ یہ عنصر صرف یہاں پایا جاتا ہے، لہٰذا جو بھی یہاں آیا وہ کہیں اور نہیں گیا۔ شاید ان کو معلوم تھا کہ اگر کہیں اور جگہ جایا جائے یا عنصر لے کے جایا جائے تو یہ عنصر تباہ ہو جائے گا۔ بالکل میرا ہی یہی خیال ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ اس دیو پیکر کو ہی دیکھ لیں، اس کی صرف ایک آنکھ تھی اور صرف وہ ایک درندہ تھا، اس میں معمولی سی بھی کوئی عقل یا انٹیلیجنس نہیں تھی، اوپر سے اس کو گولیاں بھی اثر نہیں کرتی تھیں۔ یہ دونوں مختلف قسم کے ہم دونوں چونکہ مختلف قسم کے مارشل آرٹ جانتی ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ میں بڑی ماہر ہے، تب جا کر اس قوی الجثہ دیو پیکر کا مقابلہ کیا، لیکن آپ نے ہم لوگوں کو پکڑ لیا، کمال ہے۔ دراصل ہم کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے ہیں، ماسوخ نے کہا، اور ہماری دونوں بہنیں بھی کرکٹ کی دیوانی ہیں، لہٰذا ہم نے آپ کو کیچ کر لیا۔ ماسوخ نے کہا، ارے الزباد کو کرکٹ کافی پسند ہے، اس نے مجھ کو بھی اس کھیل کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ استفی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس جانب جا رہے ہیں، کیا آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ محدود نے استفسار کیا۔ بالکل، ہم کسی بھی مہم میں کو غیر مکمل چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں، الزباد کے والد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں۔